ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایئر اکیڈمی چینل۔ سعد بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن شداد نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند، ہم سے قبیصیہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن شداد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بعد میں نے کسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے خود کو ان پر صدقہ کیا ہو۔ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، تیر برساؤ سعد رضی اللہ عنہ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2905۔ اسود نے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو دو لڑکیاں میرے پاس جنگ بعاث کے گیت گا رہی تھیں۔ آپ بستر پر لیٹ گئے اور چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، اور اس کے بعد ابو بکر آ گئے اور آپ نے مجھے ڈانٹا کہ یہ شیطانی گانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ انہیں گانے دو۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسری طرف متوجہ ہو گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2906۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عید کے دن سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھلا رہے تھے۔ اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے ہی فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا چہرہ آپ کے چہرے پر تھا، اس طرح میں پیچھے پردے سے کھیل کو بخوبی دیکھ سکتی تھی، اور آپ فرما رہے تھے، خوب اے بنو رافدہ۔ جب میں تھک گئی تو آپ نے فرمایا بس۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ۔ احمد نے بیان کیا اور ان سے ابن وہب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد دوسری طرف متوجہ ہو جانے کے لیے لفظ عمل کے بجائے فلما غفل نقل کیا ہے، یعنی جب وہ ذرا غافل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2907۔ بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینے پر ایک آواز سن کر بڑا خوف چھا گیا تھا۔ سب لوگ اس آواز کی طرف بڑھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے اور آپ نے ہی واقعے کی تحقیق کی۔ آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے پر سوار تھے جس کی پشت ننگی تھی، آپ کی گردن سے تلوار لٹک رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے کہ ڈرو مت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو گھوڑے کو سمندر کی طرح تیز پایا ہے، یا یہ فرمایا کہ گھوڑا جیسے سمندر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2908۔ بن حبیب سے سنا، کہا میں نے ابو امامہ باہلی سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ایک قوم صحابہ رضی اللہ عنہم نے بہت سی فتوحات حاصل کی اور ان کی تلواروں کی آرائش سونے چاندی سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اونٹ کی پشت کا چمڑا، سیسا اور لوہا ان کی تلواروں کے زیور تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2909۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزوہ میں شریک تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے۔ راستے میں قیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی میں پڑاؤ کیا اور صحابہ پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے۔ آپ نے بھی ایک ببول کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا گیا تو ایک بدوی آپ کے پاس تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور میں سویا ہوا تھا۔ جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ 3 مرتبہ میں نے اسی طرح کہا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ آپ بیٹھ گئے
پھر وہ خود متاثر ہو کر اسلام لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2910۔